إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال الله عز وجل في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اندھا کون ہے اور بینا کون ہے؟ اللہ رب العزت اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، کیونکہ جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے اس کی صرف بصارت جاتی ہے، بصارت، اس کی بینائی ختم ہوتی ہے، لیکن بصارت کے جانے سے، بنائی کے ختم ہونے سے انسان کی آخرت برباد نہیں ہوتی۔ تاریخ اسلام کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کتنے ہی ایسے نبینے تھے
جو آنکھوں کے اندھے تھے لیکن انہوں نے بڑی عظمتیں اور بڑی رفتیں پائی ہیں. اللہ کے ہاں وہ بڑا بلند مقام لے گئے ہیں. آنکھوں کے اندھے تھے لیکن وہ دل کے اندھے نہیں تھے. کچھ لوگ دل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کے پاس بصارت تو ہوتی ہے، آنکھوں میں بنائی تو ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی. بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی. بصیرت وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت ایک عقل مند انسان کو عطا کرتے ہیں، فہم. تو ان کے پاس بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسے ہیں جو آنکھوں کے اندھے ہیں، وہ بصیرت سے خالی ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو جن کی آنکھیں تو صحیح ہیں لیکن وہ دل کی آنکھیں ان کے پاس نہیں ہیں. تو جب دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب انسان فہم و فراست سے عاری ہو جاتا ہے، جب اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، پھر وہ کرتا ہے کہ الامان والافظ. اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ماحول اور معاشرے میں. کوئی دو رائے نہیں ہے، علم کی دنیا میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں دو عیدیں تھی، دو. تیسری عید کا وجود نہیں تھا. یا بعض آثار میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا. عرف عام میں دو عیدیں تھی، دو. کسی تیسری عید کا وجود نہیں تھا. کئی صدیوں تک کائنات کے کسی کنارے میں کوئی محفل میلاد نہیں ہوتی تھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. آج بھی اہل علم میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابوں کو، آپ ورگردانی کر کے دیکھیں. میں ان علماء کی بات نہیں کرتا، ان مورخین کی بات نہیں کرتا. اہل الحدیث علماء کی کتب کی بات میں آج آپ کے سامنے نہیں رکھتا. جو طائفہ بریلویہ کے علماء کی کتابوں کی ورگردانی کر کے دیکھو، اپنے اکابر اور اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو. علم کی دنیا میں آؤ تو صحیح. علامہ غلام رسول سعیدی بقید حیات ہیں، کراچی کے ایک شیخ الحدیث ہیں جنہوں نے صحیح مسلم حدیث کی شرح لکھی ہے. شرح اس کی تیسری جلد صفحہ 179 پر یہ حقیقت کو ماننے پر وہ مجبور ہوا ہے. واشگاب لفظوں میں اس نے لکھا، کھلے لفظوں میں اس نے کہا یہ بات بجا ہے
کہ سلف صالحین کے دور میں محفل میلاد نہیں تھی. آگے وضاحت کرتا ہے، سلف صالحین کی تفصیل کرتا ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تین ادوار کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ان تین حضرات کے ادوار میں محفل میلاد نہیں تھی. یہ تو 1400 سال بعد انہوں نے بنائی نا. عید کا نام تو انہوں نے 1400 سال گزرنے کے بعد گھڑا. یہ اس کی ایجاد تو ہندوستان کے اندر ہوئی ہے. یہ 12 وفات مناتے تھے، 12 وفات کا چندہ مانگا کرتے تھے. کسی نے انہیں کہا 12 وفات کو جشن مناتے ہو، 12 وفات کو بھنگڑے ڈالتے ہو، 12 وفات کو جلوس نکالتے ہو، تمہاری مت ماری گئی. پھر انہوں نے انگریز سے 12 وفات کی بجائے عید میلاد کے نام کو رجسٹر کروایا. کوئی اس کے انکار کی جرات کر کے دکھائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. ان کے علماء نے کھل کے لکھا ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں کوئی محفل میلاد نہیں ہوتی تھی. گجرات کا ان کا ایک مفتی فوت ہو گیا. اس نے کتاب لکھی جال حق کے نام سے. اس میں اس نے امام سخاوی کا قول لکھا کہ امام سخاوی کہتے ہیں لم یفعلہ احد من قرون ثلاثہ. 3 زمانوں کے لوگ، 3 زمانوں کے لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی محفل میلاد کو نہیں منایا. یہ جال حق میں طائفہ بریلویہ کا عالم لکھتا ہے. اہل حدیث کے عالم کی بات میں نہیں کرتا. یہ متفقن بات ہے کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین 3 صدیوں تک محفل میلاد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کوئی اشارہ تک نہیں ملتا. تو پھر آج اس کو دین بنا دیا گیا. 400 سال گزرنے کے بعد فاطمی خلفاء نے اول من احدثها الخلفاء الفاطمیون. اٹھاؤ تاریخ خلقان کو، حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی البدایہ والنہایہ کو، صبح العاشا کو. 4 صدیاں گزرنے کے بعد محفل میلاد کو ایجاد کرنے والے سب سے پہلے رافضی شیعہ حکمرانوں نے ایجاد کیا. وہ 6 میلاد مناتے تھے. 6 اولا من احدثہ الخلفاء الفاطمیون. فاطمی خلفاء نے ان میلادوں کا ایجاد کیا. اللہ کے نبی کے زمانہ کے 400 سال گزرنے کے بعد. 400 سال 400 سال تک کائنات کے کسی کنارے میں اس کا وجود نہیں تھا.
انہوں نے 6 میلاد گھڑے تھے، 6۔ ایک وہ اپنے بادشاہ کا میلاد مناتے تھے جو ان کے وقت کا بادشاہ ہوتا تھا، ایک میلاد وہ جناب علی کا ملاتے تھے، ایک میلاد سیدہ فاطمہ کا مناتے تھے، ایک میلاد سیدنا حسن کا ملاتے تھے، ایک میلاد سیدنا حسین، اور ایک میلاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاتے تھے۔ یہ اس کا آغاز ہوا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ 400 سال گزرنے کے بعد پھر ایک بادشاہ آیا جو اہل سنہ میں سے تھا، اس نے ان سارے میلادوں کو ختم کر دیا۔ پھر زمانہ گزرا، پھر وقت گزرا، 600 سال گزرنے کے بعد 7ویں ہجری میں، 7ویں صدی میں ابو سعید مظفر کوکبری نے اس کا آغاز کیا۔ یہ بھی ایک بادشاہ تھا، صاحب اربل کا بادشاہ تھا۔ اس نے پھر میلاد کا آغاز کیا۔ باقی 5 میلاد ختم ہو گئے تھے، اس کا آغاز نہیں پھر ہوا۔ اس نے میلاد النبی کا آغاز کیا ابو سعید مظفر کوکبری نے۔ اور یہ کیسا بادشاہ تھا؟ یہ عیاش قسم کا، بدماش قسم کا بادشاہ تھا، موسیقی کا دل دادا تھا، گانے والیاں اس کے پاس رہتی تھی، اس کی مجلسوں میں شرابوں کے دور چلتے تھے۔ اٹھاؤ تاریخ خلقان کو، اور یہ شراب کا رسیہ تھا۔ اس نے 7ویں صدی میں 600 سال گزرنے کے بعد محفل میلاد کا آغاز کیا۔ یہ اس کی تاریخ ہے، کوئی اس کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، جس بات سے میں نے آغاز کیا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حقیقت واضح ہے، آج بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، ماسٹر ڈگریاں، ماسٹر، وہ بھی میلاد کے جلوسوں میں شریک دکھائی دیتے ہیں۔ اور پڑھا لکھا بننے والا طبقہ، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار انسان تم میں نہیں ہے کہ تم کس چیز کو تم آج دین بنائے بیٹھے ہو، اس چیز کو کہ 400 سال تک جس کا وجود نہیں تھا۔ لم یفعلوا احد من القرون ثلاثہ، 3 زمانوں میں سے کسی نے نہیں کیا، پھر یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 3 زمانے کون ہیں؟ میرے نبی نے 3 زمانوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ صحیح البخاری ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ 3 زمانے بہترین زمانے، اس میں تمہارے یہ جلوس کا کوئی ثبوت نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی دکھانے کی جرت کرے، آئے میدان لگائے، آئے
آئے کسی چوک اور کسی چوراہے میں ٹیبل ٹاک کرے، آئے کسی سیاستدان کسی وڈیرے کے ڈیرے میں میدان لگائے، ثابت کرے میرے صدیق نے 2 سال حکومت کی ہے، 2 سال حکومت کے زمانے میں جہاں مدینے کی کسی گلی میں جلوس نکلا ہو، یا پھر یہ کہے یا تو دیندار ہے یا پھر تو ان کو دیندار سمجھ، کون دیندار ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے، دین تمہارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے، محب تم ہو یا وہ ہے، یا کھل کے سامنے آ، کھل کے آنا، جس طرح رافضی کہتا ہے، شیعہ کہتا ہے، بے بانگے دول کہتا ہے، وہ کہتا ہے ابو بکر کو کسی نے بتا دیا تھا، کسی نجومی نے، کہ تم اس نبی کے بعد پہلے خلیفہ بننے والے ہو۔ شیعہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلافت کے چکر میں، حکومت کے چکر میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل گیا تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی۔ تم بھی کھل کے کہو، سامنے آتا بھی نہیں، بازے چھپتا بھی نہیں، کھل کے کہے۔ اگر وہ محب تھے، اگر انہیں اللہ کے نبی سے پیار تھا، انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالے؟ انہوں نے محفل میلاد برپا کیوں نہیں کی؟ اگر یہ دین ہے تو کیا انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا تھا؟ بلکہ اس سے پہلے اگر یہ نیکی ہے، اگر یہ ثواب ہے، اگر یہ دین ہے، تو ہمارا سوال ہے اس نیکی کا علم اللہ کے نبی کو تھا؟ ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا، اتنا تو ہمیں اختیار ہے نا، اتنا تو ہم سوال کر سکتے ہیں۔ او بھلے مانسو، عقل ہے تو سوچو، کیا اس نیکی کا علم اللہ کے نبی کو تھا کہ جلوس نکالنا بھی نیکی ہے؟ اللہ کے نبی کو اگر اس نیکی کا علم تھا تو اللہ کے نبی نے کیا یہ نیکی صحابہ کو بتائی ہے کہ میری پیدائش کے دن جلوس نکالنا نیکی ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے بتائی ہے تو کتب حدیث کو نکال، کوئی ایک حوالہ پیش کر، ایک حوالہ۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ نیکی نہیں بتائی تو پھر اللہ کے نبی نے دین کو چھپا لیے، پھر اللہ کے نبی نے پورا دین تو نہیں پہنچایا امت کو۔ تم کیا فیصلہ کرو گے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی غور کرنے والا نہیں ہے، کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب نے 10 سال حکومت کی، 10 سال، 10 سال کی حکومت میں جناب فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کو کوئی جلوس نکلا ہو، جاؤ کائنات کے کسی کنارے میں، مدینہ کی کسی گلی میں جلوس نکلا ہو، کوئی ایک حوالہ پیش کر دو، ایک حوالہ۔ تمہارے جلوس کا بندوبست انشاءاللہ جماعت اہل حدیث کرے گی، تیار ہو نا؟ ایک حوالہ پیش کر دو، جاؤ۔ 10 سال حکومت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حوالہ۔ اگر کوئی کہے کہ مخفی رہ گیا تھا، مورخین نوٹ نہیں کر سکے تھے،
تو یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عمر بن خطاب نے کائنات کے کسی حصے میں یا مدینے کی کسی گلی میں جلوس نکالا ہو، مورخین سے اوجل رہ گیا ہو؟ نہیں، وہ تو آدھی رات کے وقت جب پہرے داری کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو تاریخ نے تو اس کو بھی نوٹ کیا، تاریخ نے اس کو بھی لکھا ہے۔ رات کے اندھیرے میں عمر بن خطاب کا گشت کرنا لکھا ہے، تاریخ نے عمر بن خطاب کا ایک غریب صحابی کے لیے اپنی کمر میں آدھی رات کے وقت اناج کے غلہ کی بوری رکھ کے اس کے خیمے تک پہنچانا لکھا ہے۔ تاریخ نے تو ایک مسافر اور اجنبی کی آگ جلا کے اس کے کھانے کو عمر بن خطاب نے تیار کیا، تاریخ نے اس کو بھی لکھا ہے۔ عمر بن خطاب کے جلوس کیسے مخفی رہ گئے؟ آج تم نے قوم کو بے وقوف بنا دیا، پڑھی لکھی قوم کو، جن کے پاس ڈھیروں ڈگریاں موجود ہیں، آج سوچنے سمجھنے کی جو ہے توفیق سلب ہو گئی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں، دل۔ صحابہ کا دور چلا ہے، کسی ایک دور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کسی ایک دور میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، جو عمل اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے دور میں نہیں تھا، وہ دین نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ غور کر، کل عبادت، یہ حذیفہ بن یمان کا قول ہے، کل عبادت لم یتعبدها صحاب رسول اللہ، وہ عبادت، وہ عمل، وہ نیکی جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ جاؤ تم اس کو جتنے مرضی رنگ دے لو، جو عبادت، جو نیکی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے۔ میرے پیغمبر نے برسر منبر کہا تھا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا عمل بدعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے، مردود۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ہمارے دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے، اور دین میرے پیغمبر کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اہل حدیث ہو، خوش نصیب ہو، یہ آیت تمہارے مسلک کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اپنے پیغمبر پر جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ میرے نبی کو کہہ دو دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا تھا، اس میں تمہارے جلوس نہیں تھے، نہیں ہے، پھر دین کیسے ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہیں تو یہ منظر ہے نا، رونا آتا ہے اللہ کی قسم۔ رات کو 3:30 بجے آتش بازی کی گئی، رات 3:30 بجے آتش بازی کی گئی، یہ کس کی خوشی ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کہتے اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، 3:30 بجے اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، تیرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے،
تو نے کبھی سپیکروں میں اعلان کیا ہو ڈلیوری کے وقت کہ اتنے بجے میرے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، اس وقت تو نے آتش بازی کی؟ یہ عاشق رسول، کوئی عقل مند تمہارے اندر نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، جائے اس نقطے پر بھی میدان لگا۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے اقبال 2 ربیع الاول ہے، بلکہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے غنیۃ الطالبین میں، اور جس کے نام کا حلوہ کھاتے ہو، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہتے عبد القادر جیلانی وہ پہنچی ہوئی ہستی تھے، ان کی ہر وقت جو نظر ہے نا وہ لوح محفوظ پہ رہتی تھی۔ ہر وقت کیا لکھا جا رہا ہے، کیا مٹھایا جا رہا ہے، ہر وقت ان کی نظر لوح محفوظ پر رہتی تھی۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں، یہ تمہارا منہج ہے، ہمارا نہیں، لیکن تو اپنے منہج اور عقیدے کے مطابق تو کہتا ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو تقدیر کا بھی علم تھا۔ انہوں نے اپنی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے اللہ کے نبی کی وفات 10 محرم کو ہوئی۔ باتوں مانو نا، حلوہ کھانے کے لیے تم ناموس کا استعمال کرتے ہو، جب منہج کی بات آتی ہے تو اس وقت تم اس کی سیرت کو پس پوچھے ڈال دیتے ہو۔ انہوں نے تو 10 محرم لکھا ہے، تو 10 محرم کو نکال نہ جلوس، وہ گھوڑا نکالتے تو گدھا نکال، وہ گھوڑا نکالتے ہیں تو اونٹ نکال، ہمیں بھی پتا چلے تو اپنے اکابرین کو ماننے والا ہے یا صرف ان کے نام کا حلوہ کھانے والا ہے۔ پیدائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو نہیں، مان بھی لے تو کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آدھی رات کے وقت 3:30 بجے آتش بازی کر کے پوری بستی کی نیند کو خراب کیا تھا؟ کوئی عقل مند نہیں تمہارے اندر؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ دین ہے؟ یہ شریعت کا مذاق ہے، مذاق۔ یہ تو پتا چلے گا جب قبر میں پہنچو گے، آنکھیں کھلیں گی نا، ما دریتا وما تلیتا، تو نے سیکھا نہیں تھا، ما دریتا وما تلیتا۔ اور فرشتے جب گرج ماریں گے نا تو کیا کہیں گے؟ ما دریتا وما تلیتا، تو نے پڑھا نہیں تھا۔ کہے گا میرے پاس تو ماسٹر ڈگری تھی۔ فرشتے کہیں گے ما دریتا وما، دین تو نے نہیں سیکھا تھا۔ آنا پھر فیصلے حوض کوثر پہ ہو گئے، انشاءاللہ تم بھی آؤ گے، ہم بھی آئیں گے، انشاءاللہ تم بھی آؤ گے، ہم بھی آئیں گے، حوض کوثر پر فیصلہ ہو جائے گا۔ جلوس کو نکالنے والا محب ہے یا اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کی بات کرنے والا محب ہے؟ تم محب ہو یا ابو بکر صدیق محب تھے؟ یہ حوض کوثر میں پتہ چلے گا۔ آؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک گروہ آئے گا وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے حوض کے جام بھر کے ان کو دینے لگوں گا، لیکن اچانک وہ غائب کر دیے جائیں گے، ان کو گھسیٹتے ہوا مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا امتی امتی، اللہ یہ میری امت ہے، امت، اللہ یہ میری امت ہے، امت، امتی۔
جو دنیا میں بھی امتی 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 کرتا دنیا سے کیا، جو رات کی تنہائیوں میں سجدوں میں امتی امتی کرتا رہا، اس وقت کہے گا ربی امتی، اللہ یہ میری امت ہے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری، میرے پیارے آپ کو نہیں پتا ما احدث بعدک، انہوں نے تیرے جانے کے بعد کیا کیا دین میں بدعت نکال دی تھی، تجھے نہیں پتا۔ اے میرے نبی، بدلوا بعد دینک، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کا نقشہ بدل دیا تھا۔ آج آپ نے دیکھا چوکو چراؤ میں، دیکھا آپ نے یہ حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا گیا، مذاق ٹھٹا کیا گیا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کی ایتوں کا مذاق اڑانا تھا، اللہ کے دین کا مذاق۔ اللہ فرمائے کہ میرے نبی آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے بدعات کو ایجاد کیا۔ اللہ کے نبی غیظ و غضب میں آ جائیں گے، کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً، دبا ہو جاؤ۔ بخاری کے الفاظ ہیں سحقاً، دبا ہو جاؤ، لمن غیر بعد دینا، او ظالمو تم نے میرے دین کو بدل دیا تھا، دبا ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو۔ تم بھی آنا، تم بھی آنا، تم اپنے جلوسوں کو لے کے آنا، اپنے بھنگڑوں کو لے کے آنا، تم اپنی پہاڑیوں کو لے کے آنا۔ تم نے بازاروں کے اندر پہاڑیاں بنائی، بیت اللہ کے ماڈل بنائے، شریعت کا مذاق اڑایا، اس کو دین کا نام دیا گیا۔ 12 ربیع الاول کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں، 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، یا 1 اور 8 ربیع الاول کو۔ اور جا اپنے گھر کی خبر لے، گھر کی۔ تمہارے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو، یا 8 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ احمد رضا بریلوی نے لکھا، اسے سمجھ تھی یا تجھے سمجھ ہے؟ وہ عالم تھا یا تو ہے؟ فیصلہ کر لے۔ وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن، تم نے وفات کے دن بھنگڑے ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ اکبر، کاش تم صحابہ کی تاریخ کو پڑھتے، کاش تم اس منظر کو پڑھتے جو صحابہ پر طاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن بھنگڑے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے صرف یہ، جب انہیں یاد ہی آ جاتا تھا نا، یاد کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک دن فوت ہو جانا ہے، کسی دن فوت ہو جانا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیتیں پڑھی تھی، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی تھی، تو وہ رویا کرتے تھے کن آیتوں کو؟ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور سب نے فوت ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ جب انہوں نے ان آیتوں کو سنا تھا، وہ رویا کرتے تھے۔ مسند احمد کو ایک صحابی روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟
اس نے کیا کہا؟ ذکرت موتی و موتک، آقا رونا اس لیے آیا کہ مجھے آپ کی موت یاد آ گئی ہے، میں نے بھی مر جانا ہے، کسی دن آپ نے بھی فوت ہو جائے، آپ فوت ہو گئے تو آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ آقا آپ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، جب ہم اٹھ کے اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، جب زیادہ دیر گزر جاتی ہے ہم آپ سے اداس ہو جاتے ہیں۔ بیوی بچوں کے پاس بیٹھتے تھے، زیادہ وقت گزر جاتا تھا، اللہ کے نبی سے اداس ہو جاتے، پھر بھاگ پڑتے تھے، اٹھ جاتے تھے، اللہ کے نبی کا آگے دیدار کرتے تھے، دل کو سکون ملتا تھا۔ کہتے ذکرت موتی و موتک، مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ گئی۔ وہ بھنگڑے ڈال سکتے تھے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی زندگی کا جو آخری سال تھا نا، آخری اللہ کے نبی کے آخری سال کی حدیثوں کو پڑھ لیں، آخری سال کی وہ حدیثیں آپ پڑھ کے دیں، وہ واقعات پڑھ کے دیکھیں آپ۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا جو آخری سال تھا، آپ مرجھائے رہتے تھے، آپ زیادہ خاموش رہتے تھے۔ پہلے تو کبھی کبھی آپ ہنس پڑتے تھے، لیکن آخری سال میں آپ کے چہرے پر بھی بہت کم مسکراتے دیکھی گئی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سال آپ کی موت کے اشارے دے دیے گئے تھے، اللہ کی طرف سے اشارے، صرف اشارے آ گئے تھے کہ آپ کا آخری سال ہے۔ ان اشاروں اور کنایوں سے اللہ کے نبی سمجھ گئے تھے یہ میرا آخری سال۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا تھا، 20 دن، ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، آخری رمضان 20 دن اعتکاف۔ حضرت عائشہ نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان، اور آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو یا رسول اللہ آپ کو کیسے یہ لگا؟ فرمایا ہر رمضان میں جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے 1 مرتبہ۔ عائشہ اس رمضان میں جبریل نے میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا، 2 دفعہ قرآن مکمل ہو گیا، پھر کہا آقا اللہ کا حکم ہے 1 دفعہ پھر قرآن سنانا ہے، 2 دفعہ قرآن سنا۔ کہا اس سے مجھے پتہ چل محسوس ہوتا ہے یہ میرا آخری رمضان۔ یہ آپ کے اشارے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج جو ادا کیا تھا وہ آپ اللہ کے نبی کے خطبے پڑھ گئے۔ آخری حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ادھر بھی ایک جملہ بولا، صفا مروہ کی صحیح چیک کرنے چلے گئے، ادھر بھی اس جملے کو دہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا چلے گئے، ادھر بھی اس جملے کو دہرایا۔ عرفات میں گئے، ادھر بھی اس جملے کو دہرایا۔ کنکریاں مارنے لگے، ادھر بھی اس جملے کو دہرایا۔ جملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر، ایک ایک رکن پر صحابہ کو مخاطب کرتے اور کیا کہتے؟ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ او میرے صحابہ اچھے طریقے سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ خذوا عنی مناسککم،
اچھے طریقے سے مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، حج کا طریقہ سیکھ لو۔ پورے حج میں اللہ کے نبی اس بات کو دہراتے، یہ اللہ کے نبی کا آخری سال تھا۔ قرآن کی جب آیت سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب یہ سورت اتری، اللہ اکبر، کئی صحابہ کی ہچکیاں بندھ گئی اس سورت کے نازل ہونے کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کئی صحابہ رونے بیٹھ گئے اس سورت کو سن کے۔ کسی نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ سورت نہیں سنی جو نازل ہوئی ہے؟ کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے، اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، عبداللہ اس میں تو نصرت کی بات ہے کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، فوج کی فوجوں کی فوجوں، لشکروں کے لشکر، گروہوں کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے، فتوحات کا زمانہ آ گیا، کمزوریاں ختم ہو گئی، عروج کا دور آ گیا، فتوحات کا دور ہے، غلبے کا دور ہے، اسلام غالب ہو۔ عبداللہ خوش ہو، یہاں تو بشارت ہے، اسلام غالب ہو رہا ہے، کائنات کے کناروں میں اسلام پھیل رہا ہے۔ کہتے اسلام تو پھیل رہا ہے، یہ خوشی تو ہے، لیکن ایک غم بھی ہے۔ کا غم کیا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھے، اس صورت میں اللہ کے پیغمبر کی وفات کی خبر ہے، اشارہ ہے دین پورا ہو گیا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اب اللہ کے پیغمبر کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ صحابہ ان اشاروں اور کنایوں کو سن کر اداس رہتے تھے، اداس رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن 12 ربیع الاول کو بڑا لڈیاں ڈال سکتے تھے؟ تم نے شریعت کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا بنایا۔ مزہ تو تب ہے تیرا باپ ایک دن پیدا ہوا، اسی تاریخ کو، اسی دن تیرے باپ کی وفات ہو، تو کیک کاٹے، تو خوشیاں ڈالے، تو مجھے پتا چلے، تجھے فہم ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملی اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے؟ میرے پیغمبر نے آخری سال کیسے بسر کیا؟ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجنے لگے، مسند احمد میں موجود ہے۔ الوداع کرنے کے لیے خود اس کے ساتھ چلے۔ واہ معاذ، تیری قسمت کے کیا کہنا، تاجدار انبیاء سید ولد آدم اپنے مرید کو الوداع کرنے کے لیے خود اس کے ساتھ پیدل چل رہا۔ صحابہ حیران ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر نکلے، صحابہ بھی ساتھ، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ارجعو، ارجعو، واپس چلے جاؤ، تم واپس چلے جاؤ، معاذ کو الوداع کرنے میں اکیلا جاؤں گا۔ خاص باتیں کرنی تھی نا، صحابہ کو بھیج دی۔ معاذ کہتے اللہ کے نبی میرے ساتھ چلتے گئے، چلتے جا رہے، کہتے ہیں میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، مدینے کے گھر مجھے نظر آنا ختم ہو گیا، مدینہ اجڑ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب آپ بہت آگے آ گئے،
آپ بہت دور نکل گئے، اکیلے ہیں، اب آپ واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے معاذ، میں واپس چلا جاتا ہوں، تم یمن چلے جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا معاذ ذرا مجھے اپنا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگاؤ، معاذ مل لو۔ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، کہا معاذ شاید یہ میری تیری ملاقات آخری ملاقات، آخری، شاید معاذ تو واپس مدینے آئے تو میرا پوچھے اللہ کے نبی کہاں ہیں، لوگ تجھے میری قبر دکھائیں گے، یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے، انت تمر بقبری و مسجدی۔ معاذ بھائی مار کے رونے لگا تھا، او حلوہ خور کون؟ اللہ کے پیغمبر کی جدائی کا نام سنا تھا اور ڈھائی مار کے رونے لگا، یہ تھا محب۔ لمبی دیر تک دونوں روتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ چپ ہو جاؤ، اب بس کرو، چلے جاؤ، اب چلے جاؤ، اب میری اور تیری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، انا فارتکم علی الحوض، انا فارتکم علی الحوض۔ اگر مدینے ملاقات نہیں ہوگی تو میری اور تیری ملاقات حوض کوثر پہ ہو جائے گی، فارتکم علی الحوض۔ یہ اللہ کے نبی کا آخری سوال تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں کیا کہا؟ ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لی ہے۔ یہ بات سنی ابو بکر صدیق ڈھائی ہو گیا، رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں انظروا الی ھذا الشیخ، لوگوں اس بزرگ کی طرف دیکھو، یہ کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو ایک بندے کی بات کی ہے نا، ایک بندے کی بات۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے تم نہیں سمجھے، یہ بندہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، زیادہ دیر رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آپ آنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا ہے، اس نے کہا میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لی ہے، بس اب اللہ کے نبی کا وقت تھوڑا رہ گیا، کہا مجھے ایسے ہی رونا ہے۔ ربیع الاول سے 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 دن پہلے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، واپس آئے، سر میں سخت درد تھی، بڑی تکلیف تھی۔ گھر آئے تو سیدہ عائشہ اپنے سر کو باندھے ہوئے، اس کے سر کو بھی درد شروع ہو چکی، اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ واہ راسا، واہ راسا، ہائے سر درد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ نہیں، تیرے سر کو اتنی درد نہیں ہوگی جتنی میرے سر کو درد ہے۔ اللہ کے نبی پھر کہنے لگے عائشہ واہ راسا، ہائے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ یہ ربیع الاول سے 4 دن پہلے کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، اتنا سخت بخار تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے قریب آ کے بیٹھا تھا اور وہ تپش، ہیٹ بخار کی دور بیٹھے مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انک توعک، آپ کا بخار ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ اتنا زیادہ؟ فرمایا مجھے 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے،
تمہیں ایک بندے کے برابر کیا مطلب ہے؟ تمہیں 102 بخار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 204 بخار چڑھتا تھا، 204۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے رہے، سار باندھا ہوتا تھا، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھا کے حجرہ عائشہ میں چلے جاتے تھے۔ جمعرات کا دن آیا، نبی علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے، 5 دن پہلے 7 ربیع الاول، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا عبداللہ بن عباس حدیث پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، صحیح بخاری میں اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا یوم الخمیس، آج جمعرات کا دن۔ اللہ، عبداللہ بن عباس رونے لگ گئے۔ شاگرد پوچھتے ہیں کیوں رو لما تبکی؟ کہتے ہیں یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، تمہیں کیا پتا جمعرات کا دن کیا تھا؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ تابعی تھے، شاگرد تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا پتا۔ کہا یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، تمہیں کیا پتا ہے کہ جمعرات کا دن کیا تھا؟ کہا جمعرات کا کیا دن تھا؟ کہا تمہیں کیا ہی پتا جمعرات کے دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ اشتدہ بھی وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیماری جمعرات کے دن بڑھ گئی تھی۔ جمعرات کے دن اللہ کے نبی کی جو بیماری تھی اس میں شدت آ گئی تھی، اتنی شدت۔ اللہ کے نبی نے بڑی مشکل سے فجر کی نماز پڑھائی، ظہر کی پڑھائی، عصر کی پڑھائی جمعرات کو 7 ربیع الاول کو، عصر کی نماز پڑھائی۔ فلما صلی المغربا، مغرب کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، سورہ مرسلات پڑھی، سورہ مرسلات۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے پھر مسجد میں نہیں آئے۔ کہتے ہیں یوم الخمیس، ما یوم الخمیس، او بھنگڑے ڈالنے والوں، او حلوہ مانڈا چلانے والوں، آؤ تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، آ جاؤ، شریعت اسلام کا مذاق مت اڑاؤ۔ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے۔ یہ تو وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، صرف بیماری بڑی تھی، مسجد میں آنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہے، بلال بار بار دروازے پہ جاتے ہیں، الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اپنی ازواج مطہرات کو کہتے ہیں مجھے غسل دلاؤ، پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالا گیا، پھر غشی طاری ہو جاتی، پھر ہوش میں آتے پوچھتے اصل الناس، اصل الناس، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ دی ہے، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ، اللہ کے رسول کیسے پڑھ سکتے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پھر کہتے ہیں مجھ پہ پانی ڈالو، پھر غسل کیا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر پوچھتے ہیں صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، نہیں یا صلحہم ینتظروا کا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس۔ یہ 5 دن پہلے، یہ یوم الخمیس ہے، یوم الخمیس۔ پھر نماز پڑھانے اللہ کے نبی نہیں آ سکے، 2 دفعہ مسجد میں آئے، خطبہ دینے آئے تھے، خطبہ سے جمعے کا خطبہ نہیں، ویسے آپ وصیتیں کرنے آئے ہیں 2 دفعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 دفعہ آئے،
تو آپ کی خطبے اور آپ کی گفتگو کا محور ایک ہی بندہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ آئے، ابو بکر کے احسانات گننا شروع ہو گئے۔ لوگوں، ابو بکر نے مجھ پر یہ بھی احسان کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا تھا سوائے صدیق کے، اس کے مجھ پر بڑے احسان۔ اس کا مقام و مرتبہ بیان کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن پھر آئے، آپ کو حضرت عباس نے بتایا اللہ کے رسول مسجد نبوی میں انصار جمع ہو چکے، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، ان کے نوجوان بھی، ان کے بوڑھے بھی، سب جمع ہیں۔ ہم یبکون، وہ رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ یخافون ان تموت، وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یخافون ان تموت، کہ کہیں آپ فوت ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سہارا دو۔ دو بندوں کے کندھے کے سہارے پر چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے۔ آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار، میں آج تمہارے پاس انصار کے بارے میں وصیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہم کاریشی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں، انہوں نے ان کے ذمہ داریاں جو تھی انہوں نے ادا کر دی، انہوں نے کچھ نہیں مانگا، ان کے سارے حقوق رہتے ہیں، تم نے ان پر زیادتی نہیں کرنی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد اللہ کے نبی منبر پہ نہیں چلے گئے، پھر مسجد میں نہیں آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق امامت کروا رہے تھے۔ مسجد کے ایک کونے میں آگے ہی حجرہ عائشہ کا دروازہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا، اپنے صحابہ پہ نظر ڈالی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، صحابہ کی نظر پڑ گئی۔ وہ بیچارے جب نماز پڑھتے تھے نا، 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، اور ہر نماز میں جب وہ نماز پڑھتے تھے ان کی ایک نظر اللہ کے پیغمبر کے حجرے پہ رہتی تھی کہ اللہ کے نبی ابھی نکلیں گے۔ ایک نظر وہ حجرہ عائشہ پہ رکھتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی نکل آئے۔ اللہ کے نبی نے جب چہرہ پردہ ہٹایا، صحابہ کی نظر پہ کہتے ہیں ایسا محسوس ہوا جس طرح بادلیوں میں سے چاند نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ انس ساری زندگی ماں مل لیلہ پہ 100 سال سے زیادہ زندگی پائی ہے۔ جب بھی رات کو سوتے تھے تو اللہ کے نبی کو یاد کر کے روتے ہوئے سوتے تھے، اور رات کو اللہ کے نبی خواب سے ملتے، خواب میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی، صبح روتے ہوئے اٹھتے تھے۔ ساری زندگی جو بتانا اس حلوہ خور قوم کو کہ جس نے 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال، اس کی کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات وہ اپنے نبی کو یاد کر کے روتا نہیں تھا۔ وہ بھنگڑے ڈال سکتے تھے۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی شاید جماعت کروانے آ رہے ہیں۔ آپ نے اشارہ کیا نہیں، نماز کو جاری رکھو، اللہ کے نبی واپس چلے گا۔ دوپہر کا وقت ہوا، اللہ کے نبی کی بیماری اور بڑھ رہی ہے۔ میرے نبی کی بیماری کی شدت جیسے جیسے بڑھتی ہے، 12 ربیع الاول کو عاشق اسی طرح بھنگڑے بڑھاتا ہے
یہ اسی قدر جشن میں اضافہ کرتا ہے یہ ظالم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دعائیں کی، ایک دعا کی ایک بد دعا کی. دعا کیا کی؟ حضرت عائشہ پاس تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ میری قبر کی وہ عبادت شروع ہو جائے، میری قبر پر کہیں میلے نہ لگے. یہ دعا کی. ایک بد دعا کی. بد دعا کی کیا کی؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو تباہ کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اللہ کے نبی کی بیماری اور بڑھنے لگی. پھر آپ نے پیغام بھیجا میری بیٹی کو بلا کے لاؤ. فاطمہ زہرا کو بلا کے لایا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور کیا کہا؟ کہا بیٹی میری موت کا وقت قریب آ گیا اور تو مجھے سب سے پہلے ملے گی، سب سے پہلے تیری میری ملاقات. فاطمہ رونے لگی. ہچکی بات کی سیدہ فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کیا تو خوش نہیں؟ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. فاطمہ تو زہرا سے بڑی پیار کی باتیں کرتے رہے. پھر نبی علیہ السلام پر موت کی غشیاں آنا شروع ہو گئی. موت کی سختیاں ہیں نا، جو سختیاں وہ شروع ہو گئی. اتنی سختیاں نبی علیہ السلام کو پسینے آنا شروع ہو گئے. آپ نے چادر لی ہوئی تھی، کبھی چادر کو اپنے چہرے پر کرتے تھے، پھر دل گھبرانے لگتا تھا تو چہرے سے کپڑا ہٹا دیتے تھے. پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا تھا، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے پر ملتے. کون سا دن تھا؟ 12 ربیع الاول کا دن. عاشقوں کو بتانا یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. اتنی تکلیف. فاطمہ تو زہرا کہنے لگی، بخاری کے الفاظ ہے اور صحیح بخاری اٹھاؤ، میرے آقا کی لخت جگر کا کلیجہ پھٹ گیا تھا اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھ کے. اور کیا کہنے لگی؟ واہ واہ قرب آبا، واہ قرب آبا، واہ قرب آبا. ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا کو اتنی تکلیف. 12 ربیع الاول. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیٹی خاموش ہو جا، لا قرب بعد اليوم لا بک. بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کا پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. آج کے بعد تیرے باپ کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. شارحین نے اس پر بھی لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری تکلیفیں یاد آ گئی تھی. احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، کھائی میں گر گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کو طائف کی وادیوں میں مارا گیا. اللہ کے پیغمبر کو اپنے بیٹے 3 بیٹے اللہ نے دیے، وہ لے لیے. 4 بیٹیاں بھی، 3 بیٹیاں بھی زندگی میں فوت ہو گئی. بڑے صدمے آئے تھے اللہ کے نبی کو، بڑے غم آئے تھے. سارے غم یاد آ گئے. اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹی لا قربا بعدا لا قرب اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں، تیرا باپ راحت میں چلا جائے گا. آج تکلیف ہو کے ختم ہونے کا دن ہے، ساری تکلیف ختم. سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سب سے زیادہ قریب ہو کے کس نے دیکھا ہے؟
درو بڑی کہتی ہیں مات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ساری و نہری، اللہ کے نبی کا سر میرے سینے سے لگا ہوا تھا، میری ٹھوڈی بھی اللہ کے نبی کے سر کو چھو رہی تھی۔ سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی کے وفات کو میں نے دیکھا، یہ 12 ربیع الاول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ ابوبکر صدیق کو کسی نے بتایا، آئے ماتھے کا بوسہ لیا، اللہ پر 2 موتیں کٹھی نہیں کرے گا۔ مسجد میں گئے، ابوبکر صدیق تلوار اٹھا کے کھڑے، اللہ اکبر، خطبہ دیا جو میں نے پڑھا، ایتیں بڑی وما یہ آیات پڑھی، انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آیات پڑھی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، صحابہ غش کھا کے گر گئے، عمر تلوار اٹھائے کھڑے تھے، جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہوں گے میں اس کو فوت کر دوں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ پھر صحابہ پر کیا بیتی، یہ لمبی داستان ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج اسی دن کو، جس دن صحابہ پہ قیامت برپا ہوگی تھی، آج اس کو جشن اور لڈیاں اور عید کا نام دے دی۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، آؤ اسلام کو پڑھو، دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن ترجمے سے پڑھو، پیغمبر کی حدیث پڑھو، نکلو پگ ڈنڈیوں سے، آ جاؤ تحقیق کی دنیا میں، آ جاؤ، اللہ حقیقتیں کھول دے گا۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے آقا کی سچی اتباع میں زندہ رکھے۔ ہم بھی ایک عزم کریں، ہم عزم کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے کوشش کریں گے اپنی وضع، اپنی قطع، اپنا لباس، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال، خوشی غمی، معاملات زندگی اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، ہاتھ اٹھا کے، انشاءاللہ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے جو اللہ اسلام نے سکھائی۔ اللہ ہمیں اس عہد اور معاہدے پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔